کہتے ہیں جس کی فطرت میں ڈنک مارنا یا ڈسنا ہو کبھی نہیں بدلتا۔ اعتماد کا ووٹ لے کر فیصلہ سنا دیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ قرار پائے۔ یہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی بدترین ہار ہے۔ اعتماد کے ووٹ سے تو کامیابی ہو گئی، کیا اب اس ہوائی بیان اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کی جانب جایا جائے گا؟ کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ عمران خان نے تو یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لاؤ لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یا تو وہ اس کانفرنس کو ناکام ہوتے دیکھنا چاہتے تھے یا وہ ناخوش تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ کہتے ہیں جس کی فطرت میں ڈنک مارنا یا ڈسنا ہو وہ آپ کی اچھائی اور اخلاق دیکھ کر بھی کبھی نہیں بدلتا۔ اس حوالے سے بچوں کو بچپن میں ہی کئی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ سانپ کو کئی سال دودھ پلانے والے کو سانپ نے ہی ڈس لیا۔ ایسے ہی بچھو کے ڈنک مارنے کے بھی واقعات بے حد مشہور ہیں۔ لہذا بات سادی یہ ہے کہ انسان کے احسان اور اخلاق کا دامن اس کے ساتھ تھامے جو اس کے قابل ہو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈنگ نہیں کھاتا۔ اس ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ سیاسی حالات میں جو کھیل کھیلا گیا کل رات گئے اور پھر صبح اٹھ کر جس قسم کا رد عمل دیکھنے میں آیا وہ خاصا مایوس کن تھا۔ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف نے رات گئے پنجاب اسمبلی میں اپنے تمام ممبران کو بلایا اور خوب شور شرابے اور مسلم لیگ نون کے اعتراضات کے باوجود اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لے کر گنتی کر کے فیصلہ سنا دیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ قرار پائے۔ رات گئے تک تو تمام مسلم لیگی رہنما اور وفاقی وزراء نے اسے غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ صبح عدالت میں اس کے خلاف مضبوط دلائل کے ساتھ جائیں گے، مگر نئی صبح نے نئے رنگ دکھائے۔ عدالت میں جا کر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ ہو چکا ہے اور ہمیں اعتراض نہیں ہے، لہذا پارلیمان کے مسائل پارلیمان میں حل کریں گے اور حالیہ اعتماد کے ووٹ کے سلسلے میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی بدترین ہار ہے اور تحریک انصاف کی جیت، مگر اس ہار کو کھلے دل سے تسلیم کر کے جس اخلاقی سیاست کا ثبوت مسلم لیگ نون دے رہی ہے وہ کسی طور مناسب نہیں ہے، کیونکہ اخلاق کی بات کسی اخلاق والے کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ ان کے ساتھ جنہوں نے نوجوان نسل کو بد تہذیب، بد اخلاق اور بدتمیز بنا دیا اور ملکی سیاست میں عدم برداشت اور نفرت کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہوئے ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس عابد عزیز شیخ نے استفسار کیا کہ کیا گورنر اعتماد کے ووٹ سے مطمئن ہیں، جس پر گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے ریکارڈ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے پرویز الہی کے وکیل سے پوچھا، بیرسٹر علی ظفر آپ کیا کہیں گے؟ فلور ٹیسٹ ہو گیا، کیا آپ اس درخواست کی سماعت پر زور دیں گے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں اس نقطے پر بریف دلائل دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ووٹ موجود ہیں، یہ معاملہ اصول کا ہے، گورنر کو وجوہات دینا چاہیے تھی۔ وکیل چودھری پرویز الہی نے کہا بظاہر تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، گورنر کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق نہیں تھا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ ووٹ لینے کے بعد ایک معاملہ تو حل ہو گیا ہے، آرٹیکل 137 کے تحت اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے، اب معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن ٹھیک تھا یا نہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ گورنر کا حکم غیر قانونی ہے تو معاملہ آخر تک جائے گا، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اگر گورنر کا حکم دیکھنا ہے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے اس کا حل ٹھیک نکالا، گورنر کے اطمینان کے لیے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کا اقدام تو غیر قانونی تھا، جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ کیا عدالت اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کر دے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت اس پر اپنی فائنڈنگ دے دے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اب ہمارے پاس 3 سوال ہیں، ایک سوال پر تو آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا مناسب وقت پر دوسرے سوال میں عدالت کی معاملت کروں گا، جبکہ جسٹس عابد عزیز نے کہا تیسرا سوال ہوگا سیشن نہ ہو تو کیا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گھر بھیج سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر کی جانب سے تاریخ مقرر کرنے کے نقطے کا سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔
وقفے کی سماعت کے بعد گورنر پنجاب کے وکیل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر سے رابطہ ہو گیا اور گورنر نے اعتماد کے ووٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اپنی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ حل کر لیا، جو اچھی بات ہے۔ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا۔ ہم تو چاہتے ہیں ایسے معاملات میں عدالت کی مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کا چیف سیکریٹری کا 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ تسلیم کرنے اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی درخواست نپٹا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ ان کو ہٹانے کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا ہے۔ دوران سماعت آج گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ بہرحال اس کارروائی کا آغاز اور اختتام تو ایک طرف، مگر دوسری طرف اب اصل امتحان یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے اتحادیوں نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، اب اس کی پاسداری کا موقع آ پہنچا ہے کہ اعتماد کے ووٹ سے تو کامیابی ہو گئی، مگر کیا اب اس ہوائی بیان کا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کی جانب جایا جائے گا، اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ اس تمام صورتحال میں جو بات سب سے اہم ہے وہ ہے عوام، جس کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی کہ کیسے عوام کو مشکلات اور مہنگائی کی اس دلدل سے نکالا جائے۔ جنیوا کانفرنس کو بھی عمران خان نے مسلسل متنازع بنانے اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، جس سے ایک امید جاگی ہے کہ شاید ملک کی معیشت کسی حد تک درست راہ متعین کر سکے۔ جنیوا میں ڈونرز کانفرنس ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہی اور پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حالیہ نقصانات کے ازالے کے لیے کوئی 11 ارب ڈالرز کی امداد اور رعایتی قرضوں کے وعدے کیے گئے، جس پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ دوسرے رہنماؤں کے بیانات پڑھ کر حیرانی ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے یا تو وہ اس کانفرنس کو ناکام ہوتے دیکھنا چاہتے تھے یا وہ ناخوش تھے کہ پاکستان کو اتنی بڑی امداد دیے جانے کے وعدے کیوں کیے گئے۔ عمران خان نے تو یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لاؤ لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کو سنبھالنے کے دعوے داروں نے آج خود غیروں کے پیروں پہ پڑ کے بھیک مانگی۔ عمران کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ 13 جماعتوں پر مشتمل موجودہ حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر ملکی معیشت تباہ کر دی ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ آج اگر معیشت نہ سنبھالی گئی تو کل اس کا نقصان ریاست کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہمیں بھک منگوں کی طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر ہمارا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہمیں اپنے حالات درست کرنے ہیں تو پھر معیشت پر سیاست کا کھیل بند کرنا ہوگا اور تمام سیاستدانوں کو ایک میثاق معیشت پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔